انسان جب کسی انتہائی تکلیف میں، انتہائی کرب کی کیفیت میں، پریشانی میں مبتلا ہو، کسی بلا میں مبتلا ہو گیا، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو کیا کرے؟ بخاری و مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، اور اس کو سلف صالحین دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف کے موقع پہ مانگنے والی دعا۔ معارف القرآن چوتھی جلد میں سورہ یونس 10ویں آیت کے تحت یہ وہاں پہ نقل کی گئی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اس دعا میں مانگنا نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اس میں صرف اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مانگا کچھ نہیں کہ یا اللہ میں تکلیفیں ہوں، میری تکلیف دور کر دے، میرے یہ مسائل ہیں دور کر دے، صرف فقط تعریف کی گئی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہاں پہ کہ بڑوں کی تعریف کا مطلب بھی ایک حساب سے فقیروں کا مانگنا ہی ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور ہماری محتاجگی اور فقر اللہ کے علم میں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ہماری کیفیت کو۔ جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دعا ہی کے انداز میں ہے۔ یہیں سے مشائخ نے بھی لکھا ہے کہ ذکر اور حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، روایت میں ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت صبح شام کرنا یہ بھی بہت مفید ہے، دنیا کے معاملات میں آسانی کے لیے اور آخرت کے معاملات میں بھی آسانی کے لیے۔ انسان کسی سخت تنگی میں، پریشانی میں آ جائے، سمجھے کہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کے کاروبار کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کی تعلقات کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور اس کی زندگی کی کشتی ڈوبنے لگی ہے، اس کی مالی وسائل کی یا کی عزت کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ جب بندہ کسی تنگی میں آ جائے کسی بھی قسم کی، تو یہ والا درود شریف وہ کثرت سے پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اور 300 میں ہی آسانی اللہ عطا فرما دیں گے۔ باقی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس درود شریف کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لینا۔ تو روز عشاء کے بعد 70 مرتبہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو دن میں 70 مرتبہ ہو جائے۔ میرا الحمدللہ اس عمل کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے جب پریشانیاں تو آتی ہیں، ابھی خود میں 4 مہینے سے ایک خاص آزمائش سے گزر رہا ہوں، تو آزمائشیں آتی ہیں، سب کے اوپر آتی ہیں، کوئی سے وہ نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی تنگی پریشان آ جائے، اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کا حل عطا فرما دے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ درود شریف کون سا ہے، اس کا واقعہ سن لیجئے، اور اس کے بارے میں حکم میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور پھر آگے بھی اس کی تفصیل ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کشتی میں، پانی کے جہاز میں سوار ہوا، اور لوگ بھی تھے اس میں۔ ایسا طوفان آیا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی اور کشتی والے سے کہو کہ یہ والا درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود شریف کو، اس کا نام ہے درود تنجینا یا درود تنجینا۔ تنجینا کہیں تو ٹھیک، تنجینا کہیں تو ٹھیک، اس کو پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے مجھے سکھا دیا تھا، مجھے یاد ہو گیا، اللہ نے یاد کرا دیا، ہم سب نے پڑھا۔ ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ وہ ہواؤں کو سکون آ گیا اور وہ خطرہ ٹل گیا۔ تو انتہائی مجرب اور انتہائی مفید ہے۔